Like, subscribe and press the bell icon for new updates. اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اس کا آنکھیں ادراک نہیں کر سکتی، احاطہ نہیں کر سکتی، وہ سب کو دیکھ رہا ہے، اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ ہے جی بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ، جسے ہم کہتے ہیں رؤیت باری تعالیٰ۔ باری تعالیٰ کا دیدار، اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا دنیا میں ممکن ہے؟ اہل سنت والجماعت کا متفق علیہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا دیدار اس دنیا کی آنکھ کے ساتھ اللہ نے یہ ممکن ہی نہیں رکھا۔ حتیٰ کہ مفسرین نے بڑا خوبصورت یہاں جملہ بھی نقل کیا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے آخری انسان کی تمام لوگوں کی بینائی کی طاقت کو جمع کیا جائے، تمام جنات کی طاقت کو جمع کیا جائے، تمام مخلوقات کی طاقت کو جمع کر کے، اور وہ یہ طاقت جمع کر کے کوئی کہے کہ خدا کی ذات کا ادراک ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہی نہیں۔ اللہ نے اس انسانی اس آنکھ میں اتنی طاقت ہی نہیں رکھی کہ وہ خدا کا دیدار کر سکے۔ اور یہی مسئلہ ہے۔ صحابی کہتے ہیں، صحیح حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام یوں مسجد نبوی میں تشریف فرمائیں، مسجد نبوی کا منظر ہوگا کیسا پیارا، صحابہ بیٹھے ہیں، رات کا وقت ہے، 14ویں کا چاند چمک رہا ہے۔ حضور نے نا یوں دیکھا بدر منیر کو، فرمایا میرے صحابہ کیا تم اس 14ویں کے چاند کو دیکھ رہے ہو؟ جی یا رسول اللہ بالکل دیکھ رہے ہیں۔ کسی کو دیکھنے میں کوئی دقت تو نہیں ہو رہی؟ اب چاند نکلو، کوئی کسی کے اوپر چڑھنے کی ضرورت تو کون ہے، سب کو بڑے آسانی سے نظر آ رہا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابہ کل قیامت کے دن تم اسی طرح اپنے خدا کا دیدار کرو گے، اور کسی کو کوئی جھگڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن بدبخت اور بد نصیب ہوگا وہ بندہ جسے خدا اس دن بھی اپنے دیدار سے محروم رکھے گا۔ تو قیامت کے دن اللہ نے دیدار کرنا ہے۔ پھر ایک اور صحیح حدیث سنیے، مسلم شریف کی 666 کی حدیث ہے، جنتی جنت میں پہنچ گئے۔ اب جنتیوں کی نعمت پر ایک مستقل عنوان ہے کہ کیا کیا ملنا ہے، بس یہ سمجھیں اس میں ہر وہ نعمت ہونی ہے جو آپ کی جی میں آئی، بس ہر جو آپ کے دل میں آئے گا۔ حتیٰ کہ ایک دیہاتی کھڑا ہوا، یا رسول اللہ مجھے تو دنیا میں کھیتی سے بڑی محبت ہے، یہ ہل چلانا کھیتی کرنا میرا مشغلہ یہ ہے، کیا جنت میں یہ بھی ہوگا؟ فرمایا ہاں یہ بھی ہوگا اللہ تجھے، لیکن یہ کھیتی ہے فصل، ایک آن میں بیج پھینکو گے، ایک آن کے اندر فصل اگے گی، ایک آن کے اندر کٹا کو ختم ہو جائے گی تاکہ تیری وہ خواہش پوری ہو جائے۔ تو یہ سب کچھ ہوگا، لیکن اللہ پھر پوچھیں گے میرے بندوں سارے جنتی جنت میں پہنچ گئے، جہنمی جہنم میں پہنچ گئے، لیاذ باللہ، اللہ سے حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو جنت کا اولی داخلہ نصیب کرے گا۔ جنتی جنت میں پہنچ چکے ہیں، اللہ پوچھیں گے میرے بندوں کچھ اور چاہیے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے نا یہ ہم میزبانی کریں گے، اور اس دن تم میرے مہمان بنو گے، میں تمہارا میزبان بنوں گا۔ اس سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ اللہ پوچھیں گے جنتیوں کچھ اور بھی چاہیے؟ جنتی کہیں گے اللہ جنت دے دی ہے، پھر جنت میں رتبے مل گئے ہیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ کہیں گے جنتیوں میں نے ابھی تمہیں ایک نعمت دی کو نہیں ہے۔ سب حیران ہوں گے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہاں پر باقاعدہ جنتی پوچھیں گے کیا مانگنا چاہیے، وہاں جو علماء ہوں گے دنیا کے اندر، انبیاء بھی ہوں گے، علماء بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، ان سے مشورے کے بعد وہ کہیں گے آج اللہ سے سوال کرو، اللہ ہمیں اپنا دیدار کروا۔ پھر اللہ اپنا دیدار فرمائیں گے، فرمایا جنت تو کیا ہی روشن ہے، اللہ کے دیدار سے جنت بھی چمکنے لگے گی، اور اس دن جنتی کہیں گے اللہ آج تیرا انعام ہم پر پورا ہو گیا، آج تیرا فضل پورا ہو گیا۔ تو قیامت کے دن ہوگا۔ باقی رہ گیا ایک اور مسئلہ، کیا معراج کی رات امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار باری تعالیٰ ہوا؟ اس بارے میں ایک بات، حضور علیہ السلام بھی بحیثیت ذات کے بشر ہیں، امام الانبیاء ہیں، نبی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں واقعہ مذکور ہے، اللہ سے التجا کرتے ہیں اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیری رویت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کا فرمایا لن ترانی، تو مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ کی ایک تجلی کوئی طور برداشت نہ کر سکا، فرمایا اللہ کا پیغمبر دیدار نہ کر سکا۔ تو ہمارا جو مسلک ہے جمہور اہل سنت کا، جہاں اہل سنت منقسم ہو گئے، کچھ حضرات کا خیال ہے کہ کلام ضرور ہے، باتیں ضروری ہیں، لیکن ڈائریکٹ یوں کہ یہ خدا کی ذات ہے یوں بالمشافہ دیدار نہیں۔ جن حضرات جو قائل ہیں وہ بھی کہتے ہیں دل سے،
روایت باری تعالیٰ دل سے ہوئی، تو دل سے تو ہمارا اختلاف نہیں، بات تو آنکھوں کی ہے۔ امی عائشہ صدیقہ حضور کے گھر کی گواہی ہے، ان سے پوچھا گیا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات، صحیح روایت پڑھ رہا ہوں، صحیح معراج کی رات دیدار کیا تھا؟ آپ نے فرمایا جو بندہ تجھے یہ کہے کہ حضور نے اللہ کا دیدار کیا تھا، قرآن کہتا ہے لا تدرک الابصار، حضور نے کیسے کیا تھا؟ فرمایا وہ جھوٹ بولتا ہے۔ یہ امی عائشہ کا بڑا واضح فتویٰ ہے، اس سے اوپر کوئی بات ہو نہیں سکتی۔ ہاں جو قائل ہیں وہ بھی حضرت عائشہ کے خلاف نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں دل سے جب، اور یہ بات خواب میں جس طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو سکتی ہے، اس طرح خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہو سکتا ہے۔ خواب کے اندر اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، خواب میں امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے، دیگر اکابرین، یعنی اللہ ہم کلام ہو سکتے ہیں، دیدار باری تعالیٰ ہو سکتا ہے، دنیا کی آنکھ سے نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہوگی، اللہ جس کو اندر رکھے وہ اندر رہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایسے بیان کرتے ہیں گویا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سیکھ کر آیا ہے، درس درس ہم درس دے رہے ہیں نا، درس و تدریس کس کا نام ہے؟ پڑھانا، پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا۔ وہ جانتے تھے کہ آپ امی ہیں، آپ نے کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا، اتنی عظیم کتاب کہاں سے لے کر آئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ضرور کسی سے سیکھ کر آتے ہیں۔ پھر الزام لگا دیا فلاں لوہار سے سیکھ کر آتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں وہاں وہ لوہار سے سیکھ کر آتے ہیں۔ اللہ کا نے فرمایا اگر کسی انسان سے سیکھ کر آتے ہیں تو تم سارے بلیغ علماء عرب مل جاؤ اور اس قرآن جیسی ایک آیت پیش کرتا، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ تو قرآن جیسی کتاب کیا، قرآن جیسی آیت بھی کوئی دنیا میں آج تک نہ بنا سکا، نہ قیامت تک بنا سکے گا۔